پروگرام کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ مشرقی وسطی کے اندر حالات انتہائی کشیدہ بن رہے ہیں۔ امریکہ کی آمد کی دستک ہو چکی ہے، لیکن اس بیچ دو ملک اسرائیل اور ایران آمنے سامنے ہیں اور مسلسل 7ویں روز بھی فضا میں میزائل دیکھے گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر اور اسرائیل نے ایران پر مسلسل حملے کیے ہیں اور ان حملوں کی شدت اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تہران کے انٹرنل سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کو ختم کرنے کی بات، پوری طرح سے منہدم کرنے کی بات اسرائیل کی طرف سے پیش کی گئی اور یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ جدید حملوں میں تہران کا انٹرنل سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ تہران واپس ہائپر سونک میزائلوں سے حملہ کر رہا ہے اور موجودہ تصویریں جو اس وقت اسرائیل اور ایران سے آ رہی ہے وہ یہ دکھا رہی ہے کہ کس طریقے سے آسمان کے اندر اس جنگ کو لڑا جا رہا ہے اور زمین پر کس طریقے کے اس کے اثرات دکھ رہے ہیں۔ ہائپر سونک میزائل کا کل جب استعمال کیا گیا تو ایران کی جوہری قوت، ایران کی میزائل کی طاقت پر ایک بار پھر سوال اٹھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ آخر کس طرح سے ممکن ہے کہ میڈ ان ایران اس طریقے سے خطرناک میزائلوں کو بنایا جائے گا۔ جہاں ایک طرف سے حملے چل رہے ہیں، وہیں دوسری طرف سے خامنائی نے واپس جواب دے دیا ہے، یعنی امریکہ کے سرنڈر کی پالیسی کو لے کر ایران کے مذہبی پیشوا نے باضابطہ طور پر ایرانی ٹیلی ویژن پر بیان جاری کرتے ہوئے صاف کر دیا کہ ایران کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ ایران کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاہم یہاں نہ افراد کی جنگ ہے نہ خیالات کی جنگ ہے، یہ مذہب کی معاملہ ہے اور یہاں پر ہر ایک اس کے پیچھے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ یہ مذہبی پیشوا آیت اللہ خمینی کی طرف سے خامنائی کی طرف سے وہ بیان دیا گیا ہے۔ تہران اس وقت مسلسل راڈار پر ہے اور اسرائیل کی طرف سے بیک ٹو بیک کئی چھوٹے بڑے شہروں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور جہاں تہران کو نشانہ بنایا گیا ہے وہیں پر تل ابیب اور دیگر مقامات پر جو ایران کے ہائپر سونک میزائل ہے وہ گرے ہیں اور اس وجہ سے کشیدگی مزید بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایران کی طرف سے کل اس بات کا دعویٰ پیش کیا گیا کہ فتح 1 ہائپر سونک میزائل کا کامیاب وہ تجربہ بھی کیا گیا ہے پہلی مرتبہ، اور اس نے ان ٹارگیٹوں کو اور اہداف کو مکمل طور پر اپنی تحویل میں لیا اور اپنے ہدف میں لیا جس کے لیے اسے بھیجا گیا تھا۔ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کئی مقامات پر ان ہائپر سونک میزائلوں کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے برعکس کئی مقامات ایسے ہیں جو دھواں اسرائیل کے اندر ہوئے ہیں اور ایرانی فوج اور ایرانی افواج کے مطابق متعدد مقامات وہ تھے جہاں پر اسرائیلی آرمی کا ہیڈ کوارٹر، اسرائیلی آرمی کے بیسز اور وہ تمام چیزیں جس سے فضا کے اندر میزائلوں کو مارا جاتا ہے، یعنی وہ ڈرون سسٹم اور دیگر معاملات، انہیں تباہ کرنے کا دعویٰ تہران کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس بیچ تناؤ مسلسل بڑھ رہا ہے اور 7ویں دن بھی آسمان میں سب کی نظریں تھی جہاں بیک ٹو بیک میزائلوں کا استعمال کیا گیا اور زمینی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ تشویشناک ہو رہی ہے۔ تصویریں آپ کے سامنے ہم دکھا رہے ہیں، رات دیر گئی کہ جب ایک اور کامیاب تجربہ ایران کی طرف سے اس میزائل کا کیا گیا جو کہا جا رہا کہ یہ میڈ ان ایران ہے اور اس میں کسی طریقے کی کسی کی بھی مداخلت نہیں ہے۔ ایک طرف سے یہ خبر